السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ پر نبأہم ان کی خبر یا ان کا واقعہ بالحق کی حق کے ساتھ انہم بے شک وہ فتیتن چند نوجوان تھے آمنو وہ ایمان لے آئے تھے بربہم اپنے رب کے ساتھ وزدناہم اور ہم نے زیادہ کیا تھا ان کو ہدن ہدایت میں وربطنا اور ہم نے مضبوط کر دیا علی قلوبہم ان کے دلوں کو جس وقت قاموا وہ کھڑے ہوئے فقالو تو انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب تو رب السماوات والارض آسمان اور زمین کا رب ہے لن ندعو ہرگز نہ ہم پکاریں گے من دونہ اس کے علاوہ الہن کسی معبود کو لقد البتہ تحقیق قلنا ہم نے کہا اذن اس وقت شتتا ظلم اور زیادتی والی بات۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر اصحاب کہف کا واقعہ حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ بے شک اصحاب کہف تو چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے ہوئے تھے اپنے رب کی وحدانیت پر۔ تمام قوم جو ہے وہ مشرک تھی، شرک کر رہی تھی، گناہوں میں مبتلا تھی، لیکن چند نوجوان ایسے تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور پھر ایمان لانے کی وجہ سے ہی وزدناہم ہدا اللہ نے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت کی طرف مزید بڑھا دیا، ان کے ہدایت کی طرف رہنمائی فرما دی، ان کو زیادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو انسان جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستے ہموار اور آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے اسی راستے میں آسانیاں آ جاتی ہیں۔ جو کفر کے راستے پر چلنا چاہے گا تو اس کی رسی ادھر کو ڈھیلی کر دی جائے گی، اور جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس راستے کو اس کے لیے آسان فرما دیں گے، اس کے دل کو مضبوط کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، انسان ڈگمگائے گا، پریشان ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کو مضبوط فرما دیں گے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ دقیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ تو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، تم کون ہوتے ہو میرا انکار کرنے والے؟ تو انہوں نے وہاں پر بھی اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض ہمارا تو رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہ ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود نہ بنائیں گے۔ اگر ہم نے کسی دوسرے کو اپنا مضبوط معبود بنایا تو پھر تو ہم بڑی ظلم اور زیادتی والی بات کریں گے نا۔ اور آپس میں پھر گفتگو کر رہے ہیں تو کہتے کیا ہیں، ہؤلائی یہی تو قومنا ہماری قوم ہے، اتخذوا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ اس اللہ کے علاوہ آلہتن کئی معبود، لولا کیوں نہیں یأتونا وہ لے آتے علیہم اس بات پر بسلطان کوئی دلیل بین واضح واضح۔ فمن تو کون ہے اظلم بڑا ظالم ممن اس شخص سے افترا جو باندھ لے علی اللہ اللہ تعالیٰ پر کاذباً جھوٹ، اور جس وقت اعتزلتموہم تم الگ ہو گئے ہو ان سے، وما یعبدون اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ اللہ کے علاوہ، فأووا تو پس تم سب پناہ لے لو الی الکہف غار کی طرف، ینشر وہ پھیلا دے گا لکم تمہارے لیے ربکم تمہارا رب من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، ویہیئ اور وہ آسان کر دے گا لکم تمہارے لیے من امرکم تمہارے معاملے میں مرفقا آسانی پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنا، یعنی اللہ تمہارے معاملات میں آسانی مہیا فرما دیں گے۔
ابھی یہاں پر وہ قصہ بیان ہو رہا ہے، وہ واقعہ کہ جب وہ لوگ، وہ نوجوان آپس میں کھڑے ہوئے جو توحید پرست تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری قوم تو اللہ کے علاوہ معبود بنائے بیٹھی ہے، تو بڑے پریشان ہوئے اور پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ ہماری قوم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود سمجھتی ہے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اس طرح سے معبود بنانے پر ہماری قوم کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے آتی؟ ہاں، دلائل بھی موجود نہیں ہیں، حق پر بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیں فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ہی جھوٹ باندھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اور پھر آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہنے لگے ہیں کہ اب جب تمہارا عقیدہ ان سے مختلف ہی ہو گیا ہے، تم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی یہ کرتے ہیں، یعنی تم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تم اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتے ہو، تو پھر اب ایسا کرو، کیونکہ اس وقت توحید پرست چند لوگ تھے اور ان کی کوئی خاص جو ہوتی ہے ایک قوم میں حیثیت وہ بھی نہیں تھی، کیونکہ بادشاہ بھی مشرک تھا اور تمام کے تمام وزیر مشیر جتنے بڑے چھوٹے سب لوگ جو تھے شرک میں گرفتار ہو چکے ہوئے تھے، مبتلا ہو چکے ہوئے تھے۔ تو اب ان بیچاروں کے کوئی خاص وہاں پر ان لوگوں کے اپنے معاشرے میں کوئی خاص حیثیت و مقام نہیں تھے جو ڈٹ کر وہ مقابلہ کرتے اور اپنی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتے رہتے۔ خیر، انہوں نے پھر اب یہ سوچا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، آپ نا کسی غار کی طرف پناہ لے لیتے ہیں، یعنی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کسی غار کی طرف پناہ لے لیتے ہیں، کسی پہاڑ میں جا کے چھپ جاتے ہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ان کا اللہ تبارک و تعالی پر توکل اتنا ہے، بھروسہ اتنا ہے کہ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب تم ایمان لے آئے ہو نا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے دی ہے تم نے، اب ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توکل کا کتنا خوبصورت ان کو جو ہے وہ انعام عطا فرمایا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توکل تو وہ راستہ ہے، دیکھیں جو اتنے بڑے مجمع، اتنے بڑے ملک میں سے ان چند نوجوانوں کو جو توحید کا اقرار کر رہے ہیں اور اللہ پر توکل کر رہے ہیں، اللہ نے ان سے محفوظ رکھے۔ حالانکہ دقیانوس بادشاہ تو چاہتا تھا وہ ان کا قتل کروا دے اور کرنے بھی وہ یہی آیا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ اس کو ان کی جرت اور دلیری پر ذرا تعجب ہوا اور اس نے سوچا کتنے دلیر لوگ ہیں یہ، ان کو میں اپنا قریبی وزیر مشیر بنا لوں گا، ان کو میں وقت دیتا ہوں، ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی، وہ کچھ کر نہیں سکے۔ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ توکل تو وہ راستہ ہے جو صدیوں بعد یوسف کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، اور پھر توکل کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے سمندر ہے، اللہ نے حکم دیا سمندر میں لاٹھی ماریے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے سمندر میں لاٹھی ماری تو کیا ہوا، سمندر سے راستہ نکل گیا، وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے رستہ وہ سمندر کو پار کر لیا، لیکن فرعون نہیں کر سکا، حالانکہ رستہ ایک ہی تھا لیکن اس کا اللہ پر ایمان اور توکل نہیں تھا۔ انسان جب توکل کرتا ہے نا تو سامنے بھڑکتی ہوئی آگ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں نے، بلکہ ان کے باپ نے خود مل کر اپنے بیٹے کو آگ میں پھینکوانے کا ارادہ کیا، اور پھر بڑا پیش بڑی خدمت کر رہا ہے، آگ جلا رہا ہے کہ میرے بیٹے کو اس میں جلایا جائے گا جو ہمارے بتوں کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ پر توکل کیا اور ایمان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انعام عطا فرمایا نا کہ ان سب نے آگ میں پھینکا اور خود دور کھڑے کھڑے سارے
नज़ारा देख रहे हैं کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ آگ میں جل جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا اتنا اچھا انجام ہوا کہ ان سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر نکلے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنا چاہیے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے، الشمسَ، سورج کو، اذا، جب طلعت، وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو، تو وہ جھک کر نکل جاتا ہے یا چھپ کر نکل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف کو، واذا، اور جب غربت، وہ غروب ہوتا ہے، تقرضہم، تو ان سے کترا کر نکل جاتا ہے، ذات الشمال، بائیں طرف کو، وہم، اور وہ، فی فجوتن، ایک کھلی جگہ میں ہیں، منہو، اس غار میں، ذالکا، یہ واقعہ، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، من، جسے یہد اللہ، ہدایت دے اللہ، فہوا، تو وہی المہتدی، ہدایت پانے والا ہے، ومن، اور جسے یضلل، وہ گمراہ کر دے، فلن، تو ہرگز نہیں، تاجدہ، آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے، ولیہ، کوئی دوست، مرشدہ، اور اس کی رہنمائی کرنے والا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی وہ حالت کے جس طریقے میں وہ غار میں رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے غار میں ان کو دیکھیں گے کہ جس غار میں ہے نا، وہ ایک سائڈ سے تو کھلا اور کشادہ ہے کہ جس سے اندر کو جا سکیں، لیکن اس کے دوسری سائڈ پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جس سے انسان اندر نہیں جا سکتا، البتہ ہوا کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ اب جتنی ضرورت انسانی صحت کے لیے، آکسیجن سانس لینے کے لیے ضروری ہوتی ہے، ہوا کا وہاں سے آنا جانا لگا ہوا ہے، اور پھر جتنی ضرورت انسان کو سورج کی روشنی اور سورج کی تپش کی ہوتی ہے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سوراخوں کے ذریعے سے ان تک، ان کی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے ان تک سورج کی روشنی، سورج کی شعاعیں بھی پہنچا رہے ہیں، اور ہوا کا ذریعہ بھی بنے ہوئے ہیں وہ سوراخ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ اس غار میں، کھلی جگہ میں، یہ نہیں کہ غار میں بڑے پریشان ہیں، تنگ ہیں، سکڑ کڑ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، بالکل مزے سے، مزے کی سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ اور یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کسی بھی قسم کا کوئی رہنما تلاش نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو کوئی رہنمائی ملنے والی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دیے رکھیں اور ہدایت والے رستوں کو ہمارے لیے منتخب فرما دے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے نا، تو یہ سارے رستے جو آج ہمارے لیے بڑے ہمیں خوبصورت اور مزین لگ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے خسارے کے رستے بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی نافرمانی سے ہمیشہ پرہیز کریں، بچتے رہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک وقت میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لی ہے، یعنی فرض نماز پڑھ لی ہے، تو ساتھ میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، جھوٹ بول سکتے ہیں، چغلی، غیبت کر سکتے ہیں، گالی گلوچ کر سکتے ہیں، ہم میوزک وغیرہ سن سکتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر ہم لوگ ایک چاہے 1000 کاموں کی فرما برداری کریں اور ایک کام کی بھی نافرمانی کریں گے نا، تو وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا قریبی تھا نا، اور پھر کیا ہوا، اس نے ایک حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا۔ اسی لیے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔